بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول و مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ یہ سوموار کا دن تھا۔ صبح صادق کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کو بڑھے ہوئے تھے گویا وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ خواجہ عابد نظامی اپنی تالیف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسب مبارک درج کرتے ہیں: محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن عدنان۔ عدنان کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، جب سب عورتوں کو رضاعت کے لیے بچے مل گئے تو ہمارا کارواں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوا۔ ساری عورتیں اپنے نئے بچوں کے ساتھ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئیں۔ میرے پاس وہی اونٹنی تھی جو کمزوری کے باعث چل نہیں سکتی تھی، جس نے سارے قافلے کو آتے ہوئے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنے فرزند کے ساتھ اس پر سوار ہوئی۔ اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی تھی، یوں تیزی سے قدم اٹھاتی تھی کہ قافلے کی ساری سواریاں پیچھے رہ گئیں۔ وہ گویا چل نہیں رہی بلکہ اڑ رہی تھی۔ قافلے والیاں کہنے لگی، اے حلیمہ، ہم پر رحم کر، اپنی اونٹنی کو آہستہ آہستہ چلا۔ اس پر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، خدا تمہارا بھلا کرے، تم دیکھتی نہیں اس پر کوئی سوار ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنی اقامت گاہ پر پہنچیں تو وہ زمین قحط زدہ تھی، گھاس کا ایک تنکھا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب بکریاں واپس آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے پیٹ بھرے ہوتے اور وہ خوب دودھ دیتیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ حوازن میں پرورش پائی جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے فصیح ہوں کہ قبیلہ بنی سعد میں پلا ہوں، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، جب ہم مکہ کے سفر سے واپس پہنچے تو ہر گھر سے کستوری کی مہک آنے لگی۔ وہاں کے سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہو گئے۔ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ کو تکلیف والی جگہ پر رکھتے، وہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا۔ اگر ان کا کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک پھیرتے، وہ ٹھیک ہو جاتی۔ 2 سال مکمل ہوئے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لوٹی۔ چونکہ اس دور میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھجوا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہے۔ آپ کی رضائی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوڑیاں دیتی، جن کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سلامت رکھ، یہاں تک کہ میں آپ کو جوان گبرو دیکھوں، یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے رب، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی چار تھے: عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور شیمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پرورش پائی، اور جب 4 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے لگے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ مکہ میں لائیں، اور انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے بچے کو کچھ ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ پہاڑ کے پتھر اس کو سلام کرتے ہیں، اور ایک دن 2 آدمیوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور پھر یہ فوراً اچھا ہو گیا۔ اس پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے حمل اور پیدائش کے زمانہ سے بہت عجیب باتیں دیکھی ہیں، تم فکر نہ کرو، یہ بچہ تو شروع سے ہی ایسا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگیں۔ کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھیں۔ واپسی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں، اور ابوا کے مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ مدفون ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام مکہ کی بہت سی باتیں یاد تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام مکہ کے زمانہ میں ایک دفعہ بنو عدی کی منزل پر سے گزرے تو فرمایا، اسی مکان میں میری والدہ ٹھہری تھیں، یہی وہ تالاب ہے جس میں نے تیرنا سیکھا تھا۔ مکہ میں آنے کے 1 سال بعد حضرت عبدالمطلب بیمار ہو گئے۔ آپ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ سوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے، اور باہر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کوئی 12 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی اور جوان ہونے کے بعد بھی عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتے، اور رات کو اپنے چچا کے گھر میں آ کر سو جاتے تھے۔ بچپن اور جوانی کے زمانے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی اور راست گوئی کی وجہ سے اہل مکہ الامین یعنی امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ اسی لیے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔